الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قربانی کے ایام کی آمد ہے اور بہت سے صاحب نصاب حضرات نے قربانی کا جانور شاید خرید لیا ہوں گا یا عنقریب خرید لیں گے انشاءاللہ۔ جو قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو قربانی کے جانور اور گوشت کے متعلق عوام کی طرف سے بہت سے مسائل احکام دریافت کیے جاتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہر شخص کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کے عند اللہ مقبول اور قربانی کے عمل کے عند اللہ ماجور ہونے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ویسے بھی فقہ المناسبت کے تحت ایک عالم اور مفتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ایک عالم اور مفتی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ احوال اور ایام کے مناسبت سے اور موقع اور محل کے حساب سے جو ضروری اور اہم مسائل ہے اس سے پیشگی آگہی کے طور پر عوام کو مطلع کریں۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری یہ مجلس ہے جس میں ہم ناظرین کرام کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مرکوز کرائیں گے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حرام مغز بھی حلال جانور کے ممنوعہ اجزاء میں داخل ہے؟ حلال جانور کے جو اجزاء ممنوع ہیں اس میں حرام مغز بھی داخل ہے۔ حرام مغزو کو عربی میں نخاع الصلب کہا جاتا ہے، اور حرام مغز کا مطلب دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہوتی ہے جو جانور کے ریڑھ کی ہڈی میں کمر سے لے کر گردن تک پیوست ہوتی ہے۔ بعض عوام کو اس کے حرام مغز کی نام کی وجہ سے غلط فہمی اور اشتباہ ہو گیا، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی حرام اور مکروہ تصور کر لیا۔ اسی طرح بعض اہل علموں نے اس کو ممنوع اجزاء میں شمار کیا ہے، جیسے صاحب کنز اور علامہ طحطاوی رحمہم اللہ۔ ان دو حضرات کی عبارات اور ان دو حضرات کی تحریر ہی کی بنیاد پر بہت سے علماء نے بھی حرام مغزو کو حرام قرار دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حلال چیز ہے، اس کا استعمال ممنوع اجزاء میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں جن حلال جانور کے جن 7 اجزاء کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا اس میں حرام مغز کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح جمہور فقہا نے حرام مغز کو حلال لکھا ہے اور حلال کہا ہے۔ انہوں نے بھی ممنوع اجزاء میں انہی 7 اجزاء کا تذکرہ کیا ہے جن 7 اجزاء کو روایات میں احادیث میں ممنوع قرار دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے اکابر کے کتب اور فتاویٰ میں بھی حرام مغز کو حلال ہی لکھا گیا ہے اور حلال ہی کہا گیا ہے۔ انہوں نے حرام اور ممنوع اجزاء میں انہی 7 چیزوں کو شمار کیا جن کا تذکرہ روایات میں یا اسی طرح فقہی عبارات میں آتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حرام مغز کے حرام اور مکروہ ہونے پر کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو بہت زیادہ تشدد کا موضوع، اختلاف اور مناظرے کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ معاصرین فقہا میں اور معاصرین مفتیان کرام نے معاصرین مفتیان کرام میں سے بعض حضرات نے تطبیق کی شکل یہ اختیار کی ہے کہ طبعی کراہت کی بنیاد پر اس کو مکروہ تنزیہی کہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ تنزیہی کہہ سکتے ہیں، لیکن شرعی کراہت پر کوئی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے حلال جانور کی اوجڑی کا۔
کہ کیا حلال جانور کی اجڑی بھی مکروہ اور حرام ہیں؟ بعض حضرات حلال جانور کی اجڑی کو مکروہ اور حرام تصور کرتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف حقیقت ہے۔ حلال جانور کی اجڑی مکروہ نہیں ہے اور اسی طرح حرام بھی نہیں ہے، بلکہ حلال ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جن 7 چیزوں کا تذکرہ روایات میں آیا ہے کہ وہ ممنوع ہیں، اور اسی طرح فقہی عبارات میں جس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے اس میں اجڑی کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ شرط ہے کہ اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے، اچھی طرح دھویا جائے۔ طبعی کراہت کی وجہ سے کسی چیز کو حرام اور مکروہ تحریمی نہیں کہا جا سکتا۔ کسی شخص کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو یہ اس کی پسند اور ناپسند سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کی کراہت اور رغبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن کسی شخص کی کراہت اور رغبت شریعت میں حرام اور حلال ہونے کا معیار نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام مغز اور اجڑی یہ ممنوعہ اجزاء میں نہیں آتی، لہٰذا ان کا استعمال جائز ہے۔ البتہ کوئی شخص اپنی طبعی کراہت کی وجہ سے نہیں کھانا چاہتا ہے تو وہ نہ کھائے، لیکن اس کو حرام اور مکروہ نہ سمجھے۔